11ویں جماعت کے لیے آج ہم میر تقی میر کی جو غزلیں ہیں تو ان کے بارے میں تھوڑا بہت بتائیں گے۔ 2 غزلیں ہیں میر تقی میر کے جو ہمارے پیش نظر ہیں۔ میر تقی میر کی شاعرانہ خصوصیات میں آپ لوگوں نے پہلے بھی پڑھا ہے کہ ان کا کلام جو تھا اس میں عاشقانہ، حکیمانہ اور فلسفیانہ مضامین بھی موجود ہوتے ہیں، یعنی باتیں بھی موجود ہوتی ہیں۔ تو میر تقی میر کی شاعری میں یا ان کے اشعار میں یہ خوبی بھی پائی جاتی ہے کہ ان کے اسلوب میں شگفتگی ہوتی ہے، جدت بھی ہوتی ہے، بلند خیالی بھی ہوتی ہے۔ ان کا شعر جو ہے انسان پڑھنے کے دوران مزہ بھی لیتا ہے اور اس کا معنی و مفہوم بھی آسان طریقے سے سمجھ آتا ہے۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو پہلی غزل ہے، جس سر کو غرور آج ہے یا تاجوری کا، کل اس پہ یہیں شور ہے پھر نوحہ گھری کا۔ اب یہ دیکھیں اس میں ایک پیغام ہے، شعر میں حکیمانہ پیغام ہے، یعنی نصیحت آموز بات بتائی گئی ہے کہ اس دنیا میں جو انسان ہے، چاہے کوئی بادشاہ ہے، تاجوری کا ہے، عام طور پر تاجور جو ہوتا ہے بادشاہ ہی ہوتا ہے۔ اب تھوڑا بہت اس کو ہم اس طرح بھی سمجھیں گے، اس مصرے کو، چاہے کوئی دولت مند، چاہے کوئی بہت بڑا ملازم ہے، افسر ہے، چاہے کوئی یہ جو ہے سیاستدان ہے، منسٹر ہیں، یعنی اپنی شہرت، دولت، عزت، کرسی پر، حکومت پر، اقتدار پر فخر ہے، غرور کر رہا ہے، کل اس پہ یہی شور ہے پھر نوحہ گری کا۔ تو جب بھی اس کا اقتدار ختم ہو جائے گا، جب بھی اس کی زندگی ختم ہو جائے گی، تو پھر اس میں نوحہ گری، نوح کرنا، آہ و بقا کرنا، رونا، یعنی عام طور پر نوحہ گری کہتے ہیں جب کوئی مر جاتا ہے، مرنے کے بعد جو اس کے خاندان والے، گھر والے، دوست احباب جو نوح کرتے ہیں، نوحہ گری کرتے ہیں، روتے چلاتے اسے یاد کرتے ہیں۔ تو اسی طرح جو بھی انسان ہوگا، چاہے بادشاہ ہو، یعنی سنتری سے منتری تک، لیکن مرنے کے بعد بس ایک عام انسان کی طرح وہ بھی اس دنیا سے چلا جاتا ہے خالی ہاتھوں، اور پھر کیا ہو رہتا ہے، لوگوں کا آہ و بقا کرنا، نوحہ گری کرنا۔ اس لیے انسان کو غرور نہیں کرنا چاہیے۔ اس میں شعر کا جو پیام ہے تو نہیں کرنا چاہیے اپنے اقتدار پر، اپنی دولت پر، شہرت پر، انسان کو انسان کی طرح رہنا چاہیے۔ اس کے بعد دوسرا شعر جو ہے، آفاق کی منزل سے گیا کون سلامت، اسباب لٹا راہ میں یہاں ہر سفری کا۔ ہم دیکھیں یہاں پر ہم یہ جو ہے
یہ جو دنیا ہے تو انسان یہاں پر زندگی گزار رہا ہے جیسے ایک مسافر ہے، کیونکہ یہاں سے پھر مرنے کے بعد کوچ کرنا ہے۔ اسلامی نقطہ نگاہ سے یہاں کئی مذاہب میں ہے کہ بعد میں جب نئی دنیا ہوگی یعنی پھر اپنے اعمال کا ثواب بھی یہ جو ہے حساب بھی دینا پڑے گا اور پھر نئی دنیا شروع ہو جائے گی۔ تو آفاق کے منزل سے گیا کون سلامت، یہ یہاں پر میرے تک کہتے ہیں کہ یہاں جو انسان آتا ہے زندگی گزارتا ہے لیکن سلامت کوئی نہیں چلا گیا۔ اسباب لٹا راہ میں یہاں ہر سفری کا، یہ مان لیجیے یہ جو ہے ایک مسافر ہے انسان، لیکن ایسا مسافر سفر کے دوران جس کا یہ جو سامان ہے چوری ہوتا رہا یا ہوتا رہتا ہے۔ اب کون سا سامان؟ جوانی ہوتی ہے، بڑھاپے آ جاتا ہے تو جوانی ختم ہو گئی، تو پھر انسان کی جو ہے مثلا کوئی بہت بڑا آفیسر ہے ریٹائر ہو گیا مان لیجیے یہ بھی، تو پھر اس کا دم خم ختم ہو گیا، تو انسان جوانی میں جو انسان کی طاقت ہوتی ہے زور ہوتا ہے، بڑھاپے میں وہ بھی ختم ہو جائے، یہ بھی لوٹا رہا ہمیں۔ یعنی ہر چیز یہاں پر جب انسان عمر کی آخری منزل پر پہنچ جاتا ہے تو کبھی کبھی ایسا وہ تو ایک جگہ سے دوسری جگہ تک چل بھی نہیں سکتا ہے، یعنی اس کے جو اس کا بدن ہے، اس کا اجزاء ہے تو وہ بھی کمزور پڑ جاتے ہیں۔ تو اس لیے میر کہتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے مسئلہ کہ کوئی نہیں سلامت سے جاتا ہے، دنیا میں سلامت سے سب آتے ہیں لیکن یہاں سے سلامتی کے ساتھ کوئی نہیں جاتا ہے، اس کی بینائی بھی ختم ہو جاتی ہے، دھان بھی نکل جاتے ہیں، ہے نا، تو چہرہ جو خوبصورت ہوتا ہے اس پر جھریاں چڑھ جاتی ہے، تو کبھی کبھی قوت سماعت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ یہاں پر تو اسی پیغام کا میر جو ہے سناتے ہیں یہی پیغام کہ کوئی سلامت سے نہیں گیا۔ اس کے بعد کیا ہے کہ ایک اور شعر ہے، زنداں میں بھی شورش نہ گئی اپنے جنوں کی، اب سنگ مداوا ہے اس آشفتہ سری کا۔ اب دیکھیے زندہ کہتے ہیں جیل خانے کو، شورش جو انسان کے ذہن میں ہوتی ہے، جنون دیوانگی، آشفتہ سری کشمیری میں کہتے ہیں کل خراب، کسی کے جنون جو ہوتا ہے نا کسی کے سر میں، دیوانگی پاگل پن، تو وہاں پر بھی یہ جو کچھ چیزیں اس میں آئی ہیں۔ اب یہاں پر ہے کیا مسئلہ، زندہ میں بھی شورش نہ گئی اپنے جنوں کی، خود سے مخاطب ہے یہاں پر اپنے جنوں کی، یعنی میری دیوانگی کا یہ عالم ہے، جب لوگ تنگ آ گئے، پریشان ہو گئے، سمجھاتے سمجھاتے تھک گئے تو مجھے کہاں پر ڈال دیا، جیل خانے میں۔ سمجھتے تھے کہ اب یہ جو ہے اس کی دیوانگی کم ہو جائے گی، جنون کم ہو جائے گا، 4 دن جیل میں رہے گا پھر عقل ٹھکانے آئے گی، لیکن ان سب کی سوچ، ان سب کی ترکیب، ان سب کا فیصلہ ناکام ہو گیا، کیونکہ زندہ میں پہنچ کر میرا جوش جنوں اور بڑھ گیا۔ اب کہتے ہیں کہ اب ایک ہی اس کا جو ہے علاج ہے، کہ لوگ بھی نہیں سمجھتے ہیں میری جنون کی حد، تو مجھے خود بھی سمجھ نہیں آتا کیا کروں۔ اب ایک ہی علاج ہے، سنگ پتھر مداوا ہے، علاج ہے اس آشفتہ سری کا،
کہ یہ جو میری دیوان کے ہیں میں اپنا سر جو ہے پتھر سے ٹکرا کر ختم کر خود کو. جب خون نکلے گا سر سے کمزور ہو جائے گا تو دیوان کی جنون بھی اسی کے ساتھ نکل آئے گا اور میں بس ختم ہو جاؤں گا. یعنی میری زندگی کے ساتھ ہی میری یہ جو ہے دیوان کی ختم ہو جائے گی. ہر زخمی جگر داغیر محشر سے ہمارا انصاف طلب ہے تیری بیداد گھری کا. اب دیکھیے یہاں پر زخمی جگر دل کا زخم تو داور محشر خدا تعالی بیداد گری ظلم و ستم. اب یہی آشکارا شعر ہے. جو کچھ ظلم و ستم آپ نے مجھ پر ڈھائے ہیں تو اب میں انصاف طلب کروں گا خدا تعالیٰ سے وہاں پر کہ مجھے اس کا یہ ظلم و ستم مجھ پر ڈھائے گئے، یہ تم نے جو مجھ پر ظلم کیے ہیں مجھے اس کا انصاف چاہیے. یعنی آپ سے وہ بدلہ لے وہاں پر جو کچھ بھی آپ نے قیامت کے دن آپ سے وہ بدلہ لیا جائے مجھ پر جو کہ ظلم و ستم کیے ہیں. اپنی تو جہاں آنکھ لڑی پھر وہی دیکھو آئینے کو لپکا ہے پریشان نظر کا. تو دیکھیے یہ شعر بھی آشکانہ ہے کہ میری جہاں بھی آنکھ لڑی یعنی جو بھی میرا محبوب ہوا وہ اس قدر خوبصورت تھا کہ اسے دیکھ کر آئینہ بھی حیران ہو گیا. یعنی اپنی تو جہاں آنکھ لڑی پھر بھی آئینے کو لپکا ہے پریشان کا. میرا محبوب اتنا خوبصورت ہے. آئینے نے جب اس کو دیکھا یعنی اس نے جب آئینے میں اپنی شکل دیکھی تو آئینہ بھی پریشان ہو گیا اتنا وہ حسین ہے. صد موسم گل ہم کو تہے بال ہی گزرے مقدور نہ دیکھا قبو بے بال و پری کا. اب دیکھیں موسم جو ہے موسم بہار عاشقوں کا موسم ہوتا ہے، خوشیوں کا موسم ہوتا ہے. لیکن شاعر کہتے ہیں کہ صد موسم بہار سینکڑوں بہت سارے موسم بہار آ گئے لیکن میرے لیے تو وہ پھیکے پھیکے ہی گزرے. آپ نے دیکھا ہوگا نا تہے بال ہی گزرے تہے بال. اب دیکھیے یہاں پر جب بارش ہوتی ہے تو یہ پرندے ہوتے ہیں دیکھا وہ اپنی چونچ ہے نا یا اپنا سر ان بالوں میں پنکھوں میں لگا دیتے اس وقت یہ مایوس ہوتے ہیں اس وقت. تو یہ بھی حالت ہے کہ اس شاعر کی کہتے ہیں کہ موسم بہار میں بھی میں ماتم زدہ رہا. اصل میں میری تقدیر میں ہی شاید بے بال و پری کا اڑنا نہیں تھا، قسمت میں نہیں تھا. یعنی میری زندگی میں صرف مصیبتیں لکھی ہوئی تھی. لے سانس بھی آہستہ کہ نازک ہے بہت کام آفاق کی اس کارگاہ شیش بہت معنی خیز شعر ہے. اب یہ بھی اس میں بھی بڑی حکمت ہے. یعنی اس دنیا میں جینا آسان کام نہیں ہے. یہ دنیا شیشے کے کارخانے کی مانند ہے جہاں نہایت ہوشیاری سے کام لینے کی ضرورت ہے. تھوڑی سی غلطی انسان کو خسارے میں ڈال سکتی ہے. اس لیے یہاں سانس بھی سوچ سمجھ کر لینا چاہیے. یعنی بہت ہی احتیاط سے اپنے روز و شب گزارنے چاہیے. ٹوک میر جگر سوختہ کی جلد خبر لے. جگر یہ سوختہ یعنی سوختہ کہتے ہیں یہ فارسی میں آتا ہے نا جلا ہوا. کیا یار بھروسہ ہے چراغ سحری کا. چراغ سحری یعنی صبح کے وقت وہ چراغ جب روشنی آتی ہے دن طلوع ہوتا ہے آفتاب طلوع ہوتا ہے تو چراغ بجھایا جاتا ہے. چراغ سحری یہاں کی ترکیب جو ہے انسان کے آخری عمر
اے میر تکی میر، اب اپنے جلے ہوئے دل کی جلت خبر لے، یہ جل چکا ہے، اب تو سنبھل جا، کیا یار بھروسہ ہے چراغ سحری کا، اب آپ کی عمر کا کوئی بھی بھروسہ نہیں ہے، آپ کی زندگی کا یہ چراغ کبھی بھی بجھ سکتا ہے۔ تو اس لیے آپ سنبھل جاؤ، یہی آپ کے لیے بہتر رہے گا۔ شکریہ۔